My name is Ruhi. I'm from the UK. My name is Dr. Nizam Al-Hunayn and I'm a part of the German delegation. My name is Zahira Sumar. I am from South Africa. My name is Jared Sachs. I'm from South Africa. غزہ میں روتے بلکتے ہوئے بچے اور کھانے کے لیے بھاگتی ہوئی عورتیں اور اپنے گھر کو بچانے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے پریشان مردوں کی تصاویر صرف یہ تصویر نہیں ہے بلکہ ایک انسانیت کا نوحہ ہے. یہ تصویر اعلان ہے کہ دنیا سے انسانیت مرتی جا رہی ہے. یہ تصویر اعلان ہے کہ اس دنیا میں جس کی طاقت اس کی بھینس ہے, اس دنیا میں انصاف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ تصاویر ہے, یہ تصویر کوئی عام تصویر نہیں ہے بلکہ اس ترقی یافتہ صدی کی موت کا اعلان ہے. Governments fail, and when the authorities who are supposed to represent the people, they are failing with their responsibility. We're getting ready to launch the largest maritime mission to break Israel's illegal siege on Gaza since the siege began 18 years ago. So, we're leaving Barcelona to say what I just witnessed was beyond words. اس مایوسی کے عالم میں اسپین کے مختلف ساحلی شہروں سے گلوبل سمٹ فلوٹیلا کی جو مہم شروع ہوئی ہے وہ دراصل اس تاریکی میں امید کی ایک کرن ہے. ایک ایسی کرن ہے جو انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے. ایک ایسی امید ہے جو جگاتی ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے مزاحمت کے لیے گرچہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے, ان کے پاس دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے, لیکن عزم و حوصلہ ہے اور یہ روانہ ہو رہا ہے. اور یہ اب دیکھنا اب دنیا کے لوگوں کا امتحان ہے کیا وہ اسرائیل کو مجبور کر دے گا کہ اس قافلے کو غزہ میں داخل ہونے دے, یا پھر پوری دنیا اسرائیل کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے. دراصل امتحان دنیا کا ہے, عالمی طاقتوں کا ہے, عالمی لیڈروں کا امتحان ہے. یہ امتحان گلوبل سمٹ فلوٹیلا کا نہیں ہے. 31 تاریخ کو اسپین کے مختلف ساحلی شہروں سے دنیا بھر کے سماجی کارکن, اہم شخصیات جس میں وکلاء, ڈاکٹرز, انجینئر ہیں, وہ مختلف سمندری جہازوں کے ذریعے روانہ ہوئے ہیں. 4 تاریخ کو انہیں اسپین پہنچنا ہے, لیکن جیسا ان کا نقشہ بتایا گیا ہے اس مطابق بھی کل چونکہ سمندری طوفان تھا یہ قافلہ روک دیا گیا ہے. اب شاید کہ اس قافلے کو پہنچنے میں ایسے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ 8 ستمبر تک یہ قافلہ وہاں غزہ کے سمندر میں پہنچے گا, اب شاید کہ آگے پہنچے گا. لیکن جن لوگوں کی تصاویر ہے, جو لوگ اس میں شریک ہیں, وہ اپنے آپ میں تاریخ ہے. So last night was a rough night. We had a much stronger storm than we anticipated, and 4 of our smaller vessels did have to turn back for safety concerns. Everybody is okay, but we wanted to be safe, and so those vessels turned back. The flotilla is continuing. One thing I do want to say is that this is a civilian fleet. So we had to buy these boats, equip these boats over the past 2 months. And so things like this happen when you have to do things like this. Things like this happen when civilians have to do what governments are not willing to do to break this illegal siege and this genocide. If a government wanted to step in, they would have more than the vessel capacity to bring all the aid that is needed to Gaza without risking vessels like we've had to. But governments have failed and the people have to step up. گلوبل سمٹ فلوٹیلا میں دنیا کے 6 بڑے بر اعظم آسٹریلیا, برازیل, ساؤتھ افریقہ اور یورپی ریاست جیسے ملکوں کے لوگ شامل ہیں. اور اس میں دراصل 4 بڑے گروپ ہیں جو اس کی نمائندگی کر رہے ہیں, جس میں پہلا گروپ گلوبل موومنٹ ٹو غازہ. یہ دراصل غازہ کے لوگوں کو کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. دوسرا جو گروپ ہے فریڈم فلوٹیلا کولیشن, یہ FFC, یہ 15 سال سے سمندری مشن پر کام کرتا ہے, اور یہ ان ممالک میں جہاں پہ ظلم و زیادتی ہے, وہاں پہ غزہ ہے اور بھی ملک ہے, وہاں پہ یہ امدادی سامان پہنچانے کے لیے گروپ کام کرتا ہے. تیسرا گروپ ہے مغرب سمٹ فلوٹیلا. یہ گروپ جو ہے نارتھ افریقہ بیس گروپ ہے جو فلسطین کے لیے بنایا گیا ہے. چوتھا گروپ ہے سمود نوسانترا گروپ ہے جو ملیشیا سے تعلق رکھتا ہے. اس میں اس علاقے کے 8 ملک کے لوگ شامل ہیں جو اس میں جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون لوگ شامل ہیں. جو اہم شخصیات ہیں اس میں جو سب سے مشہور جو شخصیت ہے اس گروپ میں وہ سویڈن کی رہنے والی گریٹا تھمبرگ. گریٹا تھمبرگ کو آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ماحولیات کے لیے جانی جاتی ہیں.
ماحولیات کو جس طرح سے پراگندہ کیا جا رہا ہے, جس سے گندگی پھیلائی جا رہی ہے, تو گریٹا تھمبک ایک معصوم ایک کم عمر بچی ہیں, لیکن وہ پوری دنیا میں جانی جاتی ہے کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کام کرتی ہے. دوسری جو مورخ ہے, جو ہسٹوریکل ہے, کولنگی الیگزو پولو, اور ہیومن رائٹس کارکن یاسمین آکار, سوشل ورکر تھیکا گوویلا, پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ وکیل میلانی شوبیز, سوشل سائنٹسٹ کیرن موہینا, اسی طرح سے بہت مشہور پروفیسر ماریا ایلینا, فلسطینی کارکن ہے سیف ابو کیشف, ہیومن رائٹس کارکن ہے محمد نادر نوری, اسی طرح سے آبین گوتیا, حیفا منصوری اور ترکیہ شعبی جیسے مشہور لوگ اس میں شامل ہیں. یہ تو مشہور لوگ, لیکن کہا جا رہا ہے دسیوں ہزار لوگ اپنے ناموں کا اس مہم کے لیے رجسٹریشن کرایا ہے. اور یہ دراصل یہ کشتی کو 31 اگست سے روانہ ہوا اسپین کے ساحلی علاقے سے. 4 ستمبر کو یہ اسپین تونسیا میں پہنچنی تھی, لیکن چونکہ روانہ ہونے کے بعد طوفان جو 50 کلومیٹر سے زیادہ رفتار سے طوفان چل رہا تھا, تو اس قافلے میں شریک لوگوں کی جان بچانے کی غرض سے اس قافلے کو پیچھے واپس لے لیا گیا ہے. اور فلوٹیلا دراصل ایک کشتیوں کا ایک خوراک, ایک ٹیم ہے جو سمندری راستے سے مظلوم انسانوں کو, دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں کو یہ کھانا پہنچاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی جب اسرائیل نے غزہ کا وہاں پہ محاصرہ کیا ہے, غزہ کا تعلق لوگوں سے توڑ دیا ہے, یہ فلوٹیلا مہم کے ذریعے ان تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے. 2007 میں بھی کوشش کی گئی تھی, اور لیکن اس کو ناکام کر دیا گیا, چونکہ غزہ میں 2011 میں ایک ایئرپورٹ بنایا گیا تھا, لیکن اسرائیل نے اس ایئرپورٹ کو بھی توڑ تاڑ کے منہدم کر دیا گیا ہے. 2008 میں بھی فری غزہ موومنٹ چلایا گیا تھا, جس میں 2 کشتیاں جو ہے غزہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی. 2006 میں لبنان اسرائیل جنگ کے دوران بھی یہ 31 کشتیاں روانہ ہوئی تھی, جس میں یہ اس وقت بھی یہ 5 کشتی وہاں غزہ پہنچنے میں کامیاب ہوئی. 2010 میں فریڈم فلوٹیلا کی مہم چلی, لیکن اسرائیلی کمانڈو نے مہم چلا کے 10 لوگوں کو گرفتار کیا, درجنوں لوگ زخمی ہو گئے, اور اس جہاز میں جو 600 لوگ سوار تھے. 2011 میں بھی فریڈم فلوٹیلا روانہ ہوا, لیکن اس کو بھی وہاں پہنچنے نہیں دیا گیا. 2015 میں بھی یہ کوشش کی گئی, لیکن اس کو بھی ناکام کر دیا گیا. اب 2025 میں یہ روانہ ہوا ہے, جو 8 دن کے سفر طے کرنے کے بعد وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوششیں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کامیابی اور ناکامی سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ دراصل گلوبل سمٹ فلوٹیلا جو مہم ہے, وہ انسانیت پہ جو داغ لگی ہے, اس داغ کو دھونے کی کوشش ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ایک طرف دنیا کے نوجوان ممالک, دنیا کے نوجوان ہیں جو غزہ میں انسانی ہمدردی پہنچانے کے لیے بےتاب ہیں. آپ جو تصاویر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ان تصاویر میں جو چہرے ہیں مسکراتے ہوئے, جو کم عمر کے نوجوان ہیں, وہ دراصل انسانیت کے ایمبیسڈر ہیں. یہی لوگ ایمبیسڈر ہیں. انہیں عالمی نیتا کہنے کا, عالمی لیڈر ہونے کا گرو ہو رہا ہے. انہیں عالمی لیڈر کہا جائے. جو لوگ مختلف میٹنگیں کر رہے ہیں اور عالمی لیڈر ہونے کا اعلان کرتے ہیں, وہ دراصل عالمی لیڈر نہیں, ایک ملک کے سربراہ ہیں اور مفاد پرستی کے شکار ہیں. آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن. بہت بہت شکریہ.